اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الحاقہ مکی ہے اور اس کی 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ، ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ کیا ہے وہ جو ثابت ہونے والی ہے۔ وما ادراک ملحاقہ، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ثابت ہونے والی۔ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو سمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کیے گئے۔ اصل میں لفظ الحاقہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے وہ واقعہ جس کو لازماً پیش آ کر رہنا ہے، جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قیامت کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، پھر کلام کا آغاز ہی اس سے کرنا خود بخود یہ ظاہر کرتا ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے آنے کو جھٹلا رہے تھے۔ ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تم تکذیب کر رہے ہو وہ ہونی ہے، ثابت ہو کے رہنی ہے، تمہارے انکار سے اس کا آنا رک نہیں جائے گا۔ ایک چیز جس کا اعلان اللہ نے کر دیا، جس کا آنا ثابت ہونا ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ ایک کے بعد دیگرے یہ دو سوالات سامعین کو چونکانے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ وہ بات کی اہمیت کو سمجھیں اور پوری توجہ کے ساتھ آگے کی بات سنیں۔ کفار مکہ چونکہ قیامت کو جھٹلا رہے تھے اور اس کے آنے کی خبر کو مذاق سمجھتے تھے، اس لیے پہلے ان کو خبردار کیا ہے کہ وہ تو ہونی شدنی ہے، ثابت ہو کے رہنی ہے، اس کا آنا برحق ہے، تمہیں چاہے مانو یا نہ مانو وہ بہرحال آ کر رہے گی۔ اس کے بعد اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعہ کی خبر کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق قوموں کے اخلاق اور پھر ان کے مستقبل سے ہے۔ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کی زندگی کو اصل دنیا کی زندگی سمجھا، اصل زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخرکار خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہوگا، اور وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب نے آ کر دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دیا۔ القاریہ، اصل لفظ القاریہ قرہ عربی زبان ٹھوکنے، کوٹنے، کھڑکھڑا دینے اور ایک چیز کو دوسری چیز پر مار دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ قیامت کے لیے دوسرا لفظ اس کی ہولناکی کا تصور دلانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 78 میں اس کو الرجفہ، زبردست زلزلہ کہا گیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 67 میں اس کے لیے صیحہ، زور کے دھماکے، چیخ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ ان کو صاعقۃ العذاب، عذاب کے کڑکے نے آ لیا، اور یہاں اسی عذاب کو الطاغیہ، حد سے زیادہ سخت حادثہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہی ایک واقعہ کی مختلف کیفیات کا بیان ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بکھرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے، کھوکھلے تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ مراد ہیں قوم لوط کی بستیاں، جن کے متعلق سورہ ہود آیت نمبر 82 میں اور سورۃ حجر آیت نمبر 74 میں فرمایا ہم نے ان کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف، جس میں ایک پوری قوم اسی خطائے عظیم کی بنا پر غرق کر دی گئی اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تھی۔
فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعہ کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں۔ تذکرۃ و تعیہا اذن واعیۃ، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے۔ اشارہ ہے طوفان نوح کی طرف، جس میں ایک پوری قوم اسی خطائے عظیم کی بنا پر غرق کر دی گئی اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی تھی۔ اگرچہ کشتی میں سوار وہ لوگ کیے گئے تھے جو ہزاروں برس پہلے گزر چکے تھے، لیکن چونکہ بعد کی پوری نسل انسانی نسل انہی لوگوں کی اولاد ہے جو اس وقت طوفان سے بچا لیے گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آج دنیا میں اس لیے موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں صرف منکر بن کر غرق کیا تھا اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا، یعنی وہ کان نہیں جو سنی انسنی کر دیں اور جن کے پردے پر سے آواز اچٹ کر گزر جائے، بلکہ وہ کان جو سنیں اور بات کو دل تک اتار لیں۔ یہاں بظاہر کان کا لفظ استعمال کیا گیا، مگر مراد ہے سننے والے، سمجھنے والے، عقل رکھنے والے لوگ جو اس واقعہ کو سن کر اسے یاد رکھیں، اسے عبرت حاصل کریں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت کے انکار اور خدا کے رسول کی تکذیب کا انجام کیسا ہولناک ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔